كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام احباب تمام خواتین کو خوش آمدید اس اہم ترین کورس کے اندر اور لائیو فیس بک کے ذریعے جتنے بھی مرد و خواتین ہمارے اس کورس میں شامل ہیں ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین اسلام کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. لہذا تمام خواتین حضرات آپ کی اور لائیو فیس بک کے ذریعے جتنے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس کورس میں غسل میت کے کورس میں سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اہم ترین مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کا جو ہمارا کورس ہے وہ غسل میت کے حوالے سے ہے کہ میت کو غسل کس طرح دینا ہے. پریکٹیکل انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا غسل کس طرح دینا ہے, کفن کس طرح پہنانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت ہے یہ ہر ایک نے ایک مرحلے سے گزرنا ہے. تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہم یہاں ناروے میں رہ رہے ہیں جو ورثاء ہوتے ہیں نوجوان بچے بچیاں کوئی بھی ہو اکثر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب فوت ہونے والے فوت ہو چکے ہیں. لہذا ان کے کچھ آداب ہیں آنکھیں بند کرنا, ان کے منہ کے اوپر جو ہے یعنی تھوڑی کے نیچے سے پٹی باندھ لینا اور اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لینا. یہ وہ سب آداب ہیں جن کا سیکھنا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بعض اوقات اگر ہاسپٹل میں کوئی فوت ہوا تو وہاں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا علم ان کو نہیں ہوتا. تو اگر وہ سامنے سے کوئی وہاں موجود ہے تو انہیں چاہیے کہ مریض کا جو آخری وقت ہے قریب ہو تو دائیں طرف اس کی کروٹ تبدیل کر لیں اور سر جو ہے وہ مصنون طریقے سے قبلہ شریف کی طرف کر لیں. سر کا جو چہرہ ہے چہرہ قبلہ شریف کی طرف کر لیں اور یہ اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے جو بھی مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ اسے یہ نہ کہے کہ تو کلمہ پڑھ تیرا وقت آ گیا. نہیں, منع کیا گیا ہے اس سے کیونکہ وہ موت کی تنگی میں ہے, ممکن ہے اس کا انکار کر دے, بلکہ اس کے اوپر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بلند آواز سے شروع کر دیں تاکہ اس کے کانوں میں جائے تو وہ بھی اس کو پڑھ لے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اسے جو ہے تلقین نہیں کرنی چاہیے, اس کو وصیت نہیں کرنی چاہیے, حکم نہیں دینا چاہیے. سورت یاسین پڑھ لینا یہ بھی اچھی بات ہے. اسی طرح سورت حامیم سجدہ ہے, سورت المومنون ہے, سورت الفتح ہے. زیادہ تر جو ہے سورہ یاسین کے فضائل ہیں کہ اگر کسی کو نزع کے وقت تکلیف ہے, روح قبض نہیں ہو رہی, اس پر سورہ یاسین پڑھی جائے تو رب العالمین خصوصی مہربانی فرماتا ہے, میت کی روح جو ہے وہ جلد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے. تو ضرور جو ہے قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ میت کے پاس خوشبو وغیرہ ہونا یا خوشبو لگا لینا بھی اچھی بات ہے. جو وقت موت کا آنے والا ہے علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی خوشبو لگا لیں, میت کو بھی خوشبو لگا لیں تو اچھی چیز ہے. اور جن لوگوں سے میت محبت رکھتا ہے, پوتے ہیں پوتیاں ہیں یا جو بھی ہیں جن سے وہ پیار محبت دنیا میں رکھتا تھا, کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگ میت کے اوپر ہوں
جن سے دنیا کے اندر ان کے تھوڑے تعلقات اچھے نہیں تھے، ایسے لوگوں کو بوقت موت ان سے دور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، یا خواہ و خواتین ہیں یا مرد ہیں یا کوئی بھی ہیں جن سے ان کی تھوڑا تلخ کلامی تھی یا کوئی بھی جس کی وجہ سے دنیا میں تعلقات نہیں تھے، تو لہذا ان کو اس سے دور ہونا چاہیے۔ محبوب لوگوں کو جن سے وہ پیار رکھتا تھا انہیں قریب ہونا چاہیے۔ تو جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس وقت تک قرآن کریم کی تلاوت جو ہے میت پہ نہ پڑھی جائے۔ جیسے ہی اس کو غسل دے دے اس کے بعد جو ہے قرآن کریم اس کے اوپر پڑھ لینا یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب بھی کوئی آدمی فوت ہو جائے یا خبر سنے موت کی تو ہم سب کو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ والے کلمات پڑھنے چاہیے۔ انا للہ، میرے ساتھ پڑھنے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات صحیح سے ہمیں پڑھنے چاہیے تاکہ ان کا صحیح ثواب بھی ہمیں حاصل ہو کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آنکھیں جو ہے میت کی بند کر لیں، ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیں، اور جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ایک چوڑی اپنا کپڑے کی جو ہے وہ پٹی لے لیں جو تھوڑی کے نیچے باندھ دیں، تھوڑی کے نیچے سے لے کر اوپر جو سر ہے اس کے قریب جو ہے وہ باندھ دیں، دونوں انگوٹھے بھی باندھ لینے چاہیے، اور چادر سے میت کا جو جسم ہے وہ ڈھانپ دینا چاہیے۔ دونوں انگوٹھے، پاؤں کے دونوں انگوٹھے باندھ کر میت کا جو جسم ہے میت ہے اس کو اوپر چادر ڈھانپ دینی چاہیے۔ یہی کیفیت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام کو آپ کے اوپر چادر لگا دی گئی، چادر سے آپ کو ڈھانپ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، چونکہ جو کیفیت تھی مسلمان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہی نہیں ہے، اللہ کا نبی کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے چہرہ بدوحا سے چادر کو ہٹایا اور آپ علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم یقین رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے اور آج آپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہے لوگوں کو یقین ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق ثانی رسول جو ہیں یہ جب کہہ رہے ہیں تو واقعی رسول اللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ کا ظاہری آپ پردہ فرما گئے، لہذا میت کو بوسہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے، خود رسول اللہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو آپ علیہ السلام نے خود بوسہ دیا تھا، لہذا میت کو بوسہ دینا کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ہے مرد عورت جو بیوی ہے، میت بیوی ہے، اس کو بوسہ نہیں دے سکتا، منع ہے کیونکہ اس کا تعلق اب ختم ہو گیا ہے۔ مرد جو خامد ہے میت بیوی کو بوسہ بھی نہیں دے سکتا اور اس کو غسل بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے جی۔ عورت جو ہے وہ اس کو شرعی لحاظ سے اگر ضرورت پڑے تو عورت اس کو غسل دے سکتی ہے، خامد اپنے خامد کو ضرورت ہے تو غسل دے سکتی ہے۔ مزید آگے ہم یہ مسئلے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، جب اس کی روح نکل جائے یا اس کے قریب ہو تو یہ کلمات ہمیں پڑھنے چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، میرے ساتھ پڑھنے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ لہذا جیسے ہی کسی آدمی کا موت کا وقت آتا ہے یقیناً تکلیف، پریشانی، رونا یہ حق ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ایک ساتھی، ایک محبوب شخص اچانک جو ہے اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ بین نہیں کرنی چاہیے، جسم کو جو ہے کپڑے نہیں پھاڑنے چاہیے، سر نہیں نچوڑنا چاہیے اور چہرے پر یا سینے پر ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، اس سخت طریقے سے جو ہے بین نہیں کرنی چاہیے، یہ منع کی گئی ہے۔ لہذا
جو آنکھوں سے آنسو آنا ہے یہ منع نہیں ہے، یا انسان کی بعض اوقات آواز بھی نکل جاتی ہے اچانک تو بھی منع نہیں ہے، لیکن یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس پہ جو ہے نا زور زور سے روئے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جس کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی تھی تو وہ زور زور سے دوسری عورتیں ان کے پاس جا کر روتی تھیں، جب پھر ان کا کوئی فوت ہوتا تھا تو پھر وہ عورتیں ان کے پاس آ کر روتی تھیں، یعنی ایک قسم کا یہ ایک دوسرے کو وہ قرض اتارنے کے لیے جو ہے وہ ایسا کرتی تھی، تو اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اچھے الفاظ سے مردے کو یاد کرنا چاہیے، اور جو بھی اس انسان سب خطا کار ہیں، غلطیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، تو مر جانے کے بعد جو ہے کسی کی غلطیوں سے یا اس کی کوتاہیوں کو یاد کر کے یا اس کی تھوڑی بہت جو بھی جو انسانوں کو ناپسند تھی چیزیں ان کو یاد کر کے اس کی روح کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میت کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے، برے الفاظ سے اسے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے اچھے عمل کرنے چاہیے تاکہ پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ اچھے الفاظ سے یاد کریں اچھے طریقے سے۔ یہ اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے۔ جو آدمی اچھا کہتے ہیں نا، جو بوئیں گے وہی جو ہے نا وہ اگائیں گے۔ جو آدمی زندگی میں اچھے اعمال کرے گا، اچھی گفتگو کرے گا، لوگوں سے اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، بیہیویئر اچھا، بیوی نے اپنے خاوند کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاری تو خاوند اسے اچھے الفاظ میں یاد کرے گا، یا خاوند یا بیوی یا خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے الفاظ سے اور اچھی طریقے سے زندگی گزاری تو خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی بھی ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ میرا وہ خاوند اتنا اچھا تھا، نیک تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں جو ہے میاں بیوی کو بھی ان معاملات کے اندر حسن سلوک سے رہنا چاہیے۔ غسل میت کے جو احکامات ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ غسل میت فرض کفایہ ہے، یہ جمعے کے دن بھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ تو یعنی فرض کفایہ کا یہ مقصد ہے کہ اگر چند مسلمان یا 2-3 بھی مل کر اس میت کو غسل دے دیں گے تو سب کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سلام سنت ہے لیکن جواب فرض کفایہ ہے۔ ایک محفل میں 3-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے نے جا کے سلام کیا ہے تو سلام تو اس نے سنت ادا کی لیکن جواب جو ہے ان میں سے کسی ایک نے بھی دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ سب دیں گے تو سب کو ثواب ہے، نہیں دیں گے تو فرضیت جو ہے وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ یہ فرض کفایہ ہے میت کو غسل دینا۔ اسی طرح نماز جنازہ میں شریک ہونا بھی فرض کفایہ ہے کہ محلے کے 1-2 لوگ بھی چلے گئے، بستی کے 2-3 لوگ بھی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ ثواب عطا فرمائے گا میت کے لیے جنازے میں شریک ہونا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میت کو جو ہے 3 بار جو ہے وہ غسل دیا جائے، یہ یعنی ہر عضو کو 3 بار دھویا جائے، یہ سنت ہے۔ ایک بار جو ہے اس کو غسل دینا فرض ہے، ہر عضو کو 3 بار دھونا جو ہے یہ سنت رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ میت کو وہی شخص غسل دے سکتا ہے جس کے لیے میت کا دیکھنا جائز ہو۔ مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتے۔ البتہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے لیکن شوہر کا اپنی بیوی کو غسل دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا چونکہ اس کی وجہ یہ ہے میت مرد جب فوت ہو جاتا ہے تو بیوی نے اب اس کی عدت گزارنی ہے۔ عدت کے بغیر اس نے کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنا، اگر کرے گی تو وہ حرام ہوگا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت اس کی عدت میں ہوتی ہے۔ اگر عورت ایسی ہے جو عمر شیخوخہ کو یعنی بڑھاپے کو نہیں پہنچی تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور وہ عورت جو شیخوخہ کو یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے اور وہ 55 سال ہے، اس کی عمر عدت جو ہے وہ 90 دن ہے یعنی 3 ماہ ہے۔ ایک عورت جس کا خاوند فوت ہوا اگر وہ 55 سال سے کم عمر کی ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر وہ بوڑھی عورت ہے 55 سال سے زیادہ عمر کی ہے، اب اس کو ماہواری وغیرہ نہیں آ رہی
تو اس صورت میں اس کی عدت 3 ماہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے 4 ماہ گزارے، 4 ماہ 10 دن گزارے، ضروری نہیں ہے. عدت کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ عورت کو کوئی بچہ وغیرہ تو نہیں ہے نا. اگر بچہ ہوگا تو پھر وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی، عدت بڑھ جائے گی. یہ نہیں ہے کہ 4 ماہ 10 دن گزر گئے ہیں لہذا عدت ختم ہوئی، نہیں، اس کی عدت بڑھ جائے گی، وضع حمل کے بعد ہی اس کی عدت ختم ہوگی. لہذا یہ وہ مسائل ہیں جو ضروری ہمیں سیکھنے چاہیے. عدت کے دوران جو ہے چونکہ عورت اپنے خاوند کی عدت میں ہے، اسی کی بیوی ہے، کسی دوسرے مسلمان نے اس سے نکاح نہیں کرنا، اس وجہ سے اب وہ اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے اگر ضرورت ہے. تو عورت جب فوت ہو جاتی ہے تو خاوند تو بیوی کی عدت میں نہیں بیٹھتا، اس کو تو شرعی لحاظ سے اجازت ہے، چاہے کہ وہ دوسرے دن بھی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کرنا چاہے، جب چاہے وہ شادی کر سکتا ہے. زیادہ اس وجہ سے عورت کو مرد جو ہے خاوند جو ہے وہ غسل نہیں دے سکتا. نابالغ لڑکی اور لڑکے کو عورت اور مرد دونوں غسل دے سکتے ہیں. بچی ہے تو نابالغ ہے تو اس صورت میں مرد اور عورت دونوں غسل دے سکتے ہیں. لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بچیوں کو عورتیں غسل دیتی ہیں، اچھی بات ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ مرد غسل دیتے ہیں. لیکن شرعی لحاظ سے ضرورت ہو تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. اگر میت کا کوئی عزیز ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود غسل دے، خود غسل دے بہتر ہے. باپ فوت ہو گیا ہے تو جو بیٹا ہے وہ غسل دے دے، اگر بیٹا فوت ہوا ہے تو باپ غسل دے دے، اچھی بات ہے. تو کیونکہ اگر ہم ان احکامات کو سیکھے ہوئے ہوں گے تو ہم یہ عمل کر سکیں گے. اگر ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم نہیں کر سکیں گے. غسل کے دوران جو ہے بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کے سامنے جو ہے وہ انسان اس کا اظہار نہیں کر سکتا. اگر اپنے لوگ ہوں گے تو وہ جو ہے نا اظہار نہیں کریں گے، اگر غیر ہوں گے تو ممکن ہے وہ اس کے عیب عیوب جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. میت کے عیبوں کو لوگوں پر افشا کرنا، ان کو بتانا، یوں میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، اس طرح ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. بھائی موت سب کو آنی ہے، کیا خبر کہ ہمارے ساتھ کیا ہو، ہم کیوں اس کی جو ہے نا عیب داری پیش کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے میت کو غسل دیا اور پھر اس نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے. ایک حدیث یہ ہے. اور دوسری حدیث اسی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے. لہذا سنا یہ جاتا ہے کہ یہاں ناروے میں لوگ جو ہیں بعض، سب نہیں، بعض جو ہیں وہ میت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے عیب بیان کرتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. بات کرنے والے کو بھی موت آنی ہے. تو ہمیں جو ہے حیا کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. کسی طرح سے بھی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ میت کے عیبوں کو جو ہے وہ بیان کرتا رہے. اسی وجہ سے بہتر ہے کہ اپنے ورثاء کے اگر رشتہ دار ہیں تو وہی غسل دیں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس میت کو غسل دینا فرض ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے تو اسے غسل دیا جائے گا. بچے کا اکثر حصہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تب فوت ہو گیا تب بھی غسل دیا جائے گا اور جنازہ بھی پڑھا جائے گا. اگر میت کا جو بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا یا اکثر حصہ ماں کے پیٹ میں ہوا اور وہ فوت ہو گیا تو اس صورت میں اس کا جنازہ نہیں ہوگا لیکن غسل دے دینا بہتر ہے. اس کو کپڑے میں لپیٹ کر مسلمانوں کی قبرستان میں اس کی تدفین کی جائے گی. اس کو ایسے نہیں پھینک دیا جائے گا کیونکہ مسلمانوں کا بچہ ہے، لہذا اس کو کپڑے میں لپیٹ کر غسل دے کر اس کی تدفین کی جائے گی اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا. یہ چیز بھی یاد رکھیں، بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہی جائے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا نام لازمی رکھا جائے اور روز قیامت ہر ایک کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. جس کا بیٹا ہوگا
اس کی ماں کا نام لے کر پھر اس بچی کا نام لے کر فلاں کا بیٹا اس کی ماں کا بھی نام لیا جائے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ جو بھی کہیں آپ یہ مسئلہ دیکھیں تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے اس کا نام رکھیں، اس کو غسل دیں اور پاک صاف ستھرے کپڑوں کے اندر اس کی لپیٹ کر اس کی میت کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کر دیں۔ اگر بچہ ڈلیوری کے دوران فوت ہوا یا اس کے بعد فوت ہوا، خواہ کہ وہ چند گھنٹوں زندہ رہا، دونوں صورتوں میں اس کا غسل بھی ہوگا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اس کو غسل دینا فرض نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے اس کو بھی غسل دیا جائے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ میت کو غسل و کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جس نے بھی کسی میت کو غسل دیا مستحب ہے کہ وہ خود بھی بعد میں غسل کر لے، یہ مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے یہ سطر ہے، یعنی اس کا اظہار کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسلام میں گھٹنوں سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو جسم ہے اس کا ڈھانپنا فرض ہے، جس طرح تیراکی کرتے ہیں یا نہاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو ایسی جگہوں پر بھی نہانے والے مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ اس جگہ کو ڈھانپیں۔ اسی طرح گھروں میں بیٹھے ہوئے نوجوان باپ ہے یا بیٹا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ گھٹنوں سے ناف تک کا جو حصہ ہے اس کو ڈھانپے، یہ نہیں ہے کہ اس کا اظہار کرتا رہے، یہ شرعی حکم ہے۔ اسی طرح کھیلتے ہوئے بالکل چھوٹے سے کپڑے پہن لینا، تھوڑے سے کپڑے پہن لینا اور جو رانے ہیں وہ نظر آتی رہیں، اسلام میں یہ حرام ہے، ان کا ڈھانپنا فرض ہے۔ لہذا ہم اپنی اولادوں کو یہ چیزیں ضرور سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا زندگی میں بھی کسی بھی مرد یا کسی عورت جو کہ نامحرم ہو اس کا سطر عورت دیکھنا جو ہے منع ہے، بالکل جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر مجبوری ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہاں جو ہے نا کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو وہاں اجازت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد جو ہے احترام میت اور ہماری ذمہ داریاں، کچھ کو میں نے عرض کر دیا اور کچھ جو ہے ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ غسل دینے والے کے پاس صرف وہی افراد موجود ہوں جو اس کی مدد کرائیں، ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی مکروہ ہے۔ صرف وہی لوگ ہوں جو میت کو غسل دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر غیرہ جو ہے وہ ارد گرد پھر رہا ہو، آیا ہوا ہو، نہیں۔ احترام ہے میت کے، اس باڈی کا بھی احترام کریں کہ سوائے اس کے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اس کے پاس موجود ہو۔ غسل کرانے والی کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے، جو بھی غسل کرا رہے ہیں وہ خود بھی باوضو ہوں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میت کو غسل دیتے ہوئے غیر ضروری باتوں سے مکمل اجتناب کریں، میت کو غسل دیتے ہوئے غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو ضرورت ہے وہ بات کرتے رہیں، اور کلمہ شریف پڑھنا یا ذکر اذکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عام جو ہم غسل کرتے ہیں، جسم بلید ہو گیا ہے، غسل خانہ میں نہا رہے ہیں تو وہاں بھی کسی کلمہ یا کسی ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد جب کپڑے پہننے باہر آ جائیں تب جو بھی کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن دوران غسل میت کا غسل ہو یا عام غسل ہو اس کے اندر جو ہے کوئی چیز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دعائیں اور دیگر اذکار اونچی آواز میں نہ پڑھیں، آہستہ آواز سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر اگر کچھ اچھے الفاظ پڑھتے رہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ ان کلمات کو نہ لائیں، زبان پہ وہی بات لائیں جس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو غسل کے دوران ضروری باتیں کرنا جائز ہے، غیر ضروری جائز نہیں ہے۔ میت کے جسم پر اگر کوئی زخم کا نشان، جسم کے رنگ میں تبدیلی، جسم کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی یا اور کوئی ایسی چیز دیکھیں اس پر تبصرہ نہ کریں۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میت کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ دوران غسل ہر بات آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہ کریں اور کوئی بھی بات باہر جا کر کسی کو بھی نہ بتائیں۔
لہذا یہ آپ کے پاس امانت ہے، امانت کے اندر خیانت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا بھی خائن ہے، یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین کا بھی وہ خائن ہے، اس کے احکامات کی خیانت کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اگر کوئی بندہ سنا بھی رہا ہو تو اس کو چپ کرا دیں، اسے خاموش کرا دیں، بھائی یہ امانت ہے، آپ ایسا نہ کریں، کیوں آپ اس کے عیبوں کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی مکمل اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ غسل میت کے لیے جو لسٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر جو ہے یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور جو لائیو فیس بک پر سن رہے ہیں ان کو بھی میں عرض کر دوں کہ غسل میت کے وقت جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلے ہے کفن۔ کفن ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کفن جو ہے وہ بازار سے خرید سکتے ہیں۔ شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد چند چیزوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، تجہیز و تکفین کا۔ تجہیز و تکفین، تجہیز یعنی اس کو غسل وغیرہ دینا، اور تکفین کفن وغیرہ دینا، اور میت کو سپرد خاک کرنا، یہ اہم چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد پھر اگر کوئی میت کے اوپر عام طور پہ ہم تو الحمدللہ مسلمان اکٹھے ہو کر کوئی کہاں سے کفن لاتا ہے، کوئی کہاں سے لاتا ہے، اچھی بات ہے، مگر نہ شرعی طور پر اس کے اپنے پیسوں سے ہی کفن دیا جائے گا، اس کے اپنے پیسوں سے ہی جو اس نے پیچھے وراثت چھوڑی ہے اس میں سے ہی اس کو کفن دیا جائے گا، اور اس کی اگر قبر خریدنے کی جگہ کا معاملہ آئے تو بھی اس کے پیسوں سے ہی خریدا جائے گا۔ اگر بیٹا بیٹی کوئی اپنے طور پر اس کی قبر خریدتے ہیں، جگہ خریدتے ہیں تو اچھی بات ہے، مگر اگر کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو پھر اس نے جو جائیداد چھوڑی ہے وہ اس میں سے ہی اس کی قبر کی جگہ خریدی جائے گی، مگر نہ اگر اس نے کچھ نہیں چھوڑا تو پھر مسلمان مل کر جو ہے، یہاں کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ہم پر پھر لازم ہوگا کہ ہم اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے پیچھے تو پھر ہم مل کر جو ہے اس کی قبر خریدیں گے، اس کی جگہ خریدیں گے، اور اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کریں گے۔ میت کی تدفین کے بعد پھر جو حکم ہے وہ ہے کہ اس کا قرض اتارا جائے۔ کیا کیا جائے؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اس کی جائیداد کے پیچھے پڑ جائیں، جناب مجھے اتنا حصہ آنا ہے، مجھے اتنا حصہ آنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا قرض اتارا جائے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میت مقروض فوت ہوئی، اس کی روح آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام ابتدائی اسلام میں جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے، فرماتے تھے کہ جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا کیونکہ اس کے اوپر قرض ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص مدینے میں فوت ہوا، 3 دینار اس پر قرض تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، میں نہیں پڑھا تو جنازہ، قال صلوا علیہ، جاؤ تم اس کا جنازہ پڑھو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے 3 دینار میرے ذمہ آئے، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، لہذا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ یعنی اس قدر سختی کی گئی ہے قرض کے معاملے میں، لہذا اس کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد جو ہے اس کا قرض اتارا جائے گا۔ قرض اتارنے کے بعد پھر اگر اس نے وصیت کی ہے ورثاء کے حق میں نہیں، ورثاء سے ہٹ کر، چونکہ وصیت ورثاء کے حق میں جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو حصہ ملنا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان کے حصص مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان کی وصیت جائز ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ وصیت کر جائے میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دینا یا میری فلاں بیٹی کو اتنا مال دے دینا، چونکہ ان کو تو حصہ اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے، ہم کون ہیں کہ ان کے حق میں مزید جو ہے اپنی طرف سے کچھ حصہ مقرر کر دیں۔ وصیت غیروں کے حق میں ہوتی ہے جو ورثاء نہیں بنتے شرعی لحاظ سے، لہذا اگر ان کے لیے اگر کسی نے وصیت کی ہے تو تیسرا حصہ جو مال اس نے بچایا ہے، اب فرض کریں اس نے وصیت کر دی سارا مال اس کو دے دے تو اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، اس قدر عمل ہوگا کہ اس کی وصیت کا، اس نے جو وصیت کی ہے اس کی جائیداد کا جو حصہ بچا ہے اس کا تیسرا حصہ اس کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کو استعمال میں لایا جائے، باقی حصہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت کے بعد اب چوتھا مرحلہ آتا ہے جائیداد کی تقسیم کا۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، باپ بیچارہ موت کی کشمکش میں ہوتا ہے،
اولاد اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب فوت ہو اور ہم اس کے وارث بن جائیں، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ پھر مرنا ہم نے بھی ہے، ہم نے کون سے یہاں رہنا ہے؟ یہ تو ایک چند دنوں کی جو ہے نا ایک چیز مہمان بنی ہے، ہمارے قبضے میں آئی ہے، پھر ہماری اولادیں وارث بن جائیں گی۔ لہذا اس مال پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس باپ پہ نظر ہونی چاہیے جس باپ نے زندگی بھر دن رات کی محنتوں سے اولاد کو پالا اور آج دنیا سے وہ چھوڑ رہا ہے، آپ سے جدا ہو رہا ہے، اس کی طرف نظر کریں، اس کے حق میں دعا کریں، اس کے حق میں جو ہے نا قرآن کریم پڑھیں، نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ تو وراثت جو ہے چوتھے نمبر پر جا کے تقسیم ہوتی ہے۔ کفن جو ہے اس وقت سب سے پہلے غسل میت کے لیے کفن ہونا ضروری ہے، اسی طرح دستانے، یہ جو ہے غسل کے وقت ضرورت پڑتی ہے، جو آدمی غسل دے رہا ہے اس وقت دستانوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے سجا وغیرہ کرانے کے لیے۔ اسی طرح فور کلے اپرین جو ہے نا اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ جو تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو میت کو غسل دے رہا ہے وہ اس کو پہن لے، تو روئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی طرح کیو ٹپس، یہ بھی جو کہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یہ اکثر غسل دلاتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کا ان کو زیادہ علم ہے، اور یہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو چیزیں کیو ٹپس ہے ان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ ناک وغیرہ میں مارنا پھیرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، تو اگر استعمال کرنے روئی کے ذریعے تو اچھی بات ہے، وگرنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ محسوس کریں، غسل دینے والا محسوس کرے کہ کوئی خون کے لوتھڑے یا کوئی چیز ایسی ہے ناک میں تو پھر صاف کر لیں، وگرنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ میت کو ناک میں پانی دینا منع کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا گیلا کر کے ویسے ناک میں پھیر دیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، روئی وغیرہ کے ذریعے۔ کافور، خوشبو وغیرہ ہو گئی، یہ بھی لگا لیں، تولیہ وغیرہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ صابن یا شیمپو وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے، یہ آپ کو دے دی گئی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں عرض کر دوں سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے کفن، کفن کا ہونا ضروری ہے، اور باقی اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مختلف جگہوں پہ مختلف صورتیں اختیار کر جاتی ہیں، بعض جگہوں پہ تیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ پانی جو ہے اس کے اندر، اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ میت کو جب غسل دیں تو اس وقت پانی کو گرم کر لیں، جو بیری ہوتی ہے بیری کے پتوں سے گرم کر لیں۔ اب یہاں چونکہ ہمیں نہ تو بیری ملے گی نہ ہی بیری کے پتے ملیں گے، اب یہاں ہمارے لیے یہ ہوگا جو بھی مناسب طریقے سے ہمیں غسل دیتے ہوئے گرم پانی مل رہا ہے، ہم اس مناسب گرم پانی سے اس کو میت کو غسل دیں گے، باقی چیزیں بھی جو یہاں کی ضرورت ہیں میت کے لیے ان کا ہونا ضروری ہوگا۔ تو یہ غسل میت کی لسٹ ہے۔ اب جو ہے غسل میت کا جو مسنون طریقہ ہے وہ میں شاہ صاحب کو عرض کروں گا، اب وہ جو ہے نا وہ شروع کریں گے۔ غسل کس طرح کیا جائے گا اب یہ ان کی تیاری کریں۔ جی سوال ہے تو بتائیں، اگر کسی کا کوئی سوال۔ جی قرض کا جو ہے اگر کسی فوت ہوا ہے تو کسی نے اس کا اگر وہ معاف کرتے اس کا قرض تو معاف ہو جاتا ہے، قرض معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صاف ظاہر ہے وہ قرض خواہ جو ہے وہ مالک ہے، اگر اس نے میت کو معاف کر دیا تو 100% معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اسے مجبور نہیں کرایا جائے گا، اس بندے کو قرض خواہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا، آپ مہربانی کریں ہمارے باپ کے قرض کو معاف کر دیں، اپنی رضا سے وہ معاف کر دے الگ بات ہے، وگرنہ اپنے برادری کے لوگ بڑے لوگ مل کر اس کو مجبور کریں جناب اس کو معاف کریں، اس سے منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی میں نے پوچھنا تھا، مرد جو ہے اپنی بیوی کو دفنا سکتا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو قبر میں دفنا سکتا ہے، اتار سکتا ہے؟ قبر میں اتار جی اتار سکتا ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ ہی اس کی تدفین کریں، یعنی جب عین میت کو اتارنے کا وقت آتا ہے بہتر ہے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں وہی اس کی تدفین کریں، کیونکہ اب اس کا رشتہ نہیں رہا، بیوی کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں رہا، وہ ہے کہ وہ عورت اس کی نامحرم ہے، جس طرح نامحرم کے لیے
عورت فرض کریں ایک آدمی کی بہن ہے، اب بہن کو دفنانے کے لیے اس بندے کے جو دوست ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ نامحرم ہے ان کے لیے، دوستی اپنی جگہ پہ. تو اسی طرح یہ عورت جو ہے اب وہ فوت ہو چکی ہے، لہذا اس کو اگر ضرورت ہے تب تو وہ تدفین کے وقت ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کو نیچے اتار سکتا ہے، وگرنہ بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے کیونکہ اب رشتہ نہیں رہا، کسی طرح کا بھی اس کے ساتھ رشتہ نہیں رہا. منہ بھی نہیں دیکھ سکتے، بہتر ہے منہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. جی کے بارے میں اگر قرض اس نے زیادہ لیا بینک سے مکان ہے اس کے اوپر مکان کے لیے بہت ان کا 3-4 ملین قرضہ ہے، اس کا کیا کرے گا؟ جی تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میری اپنی بھی رائے یہی ہے، انشاءاللہ ابھی جو یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نا اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. جو بھی آپ کے سوال ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہمارے پاس 25 منٹ ہوں گے، ہم نے جو ترتیب دی ہوئی ہے وہ سارے جو ہیں سوال و جواب کے ہوں گے. ٹھیک ہے حضور انشاءاللہ جنازے کو قرضہ دے سکتے ہیں نماز کے بعد انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے جاری رکھیں اور جو ترتیب ہم نے طے کی ہے انشاءاللہ اسی کے مطابق جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ لیں گے. ابھی ہم نے پیچھے وہ لسٹ دکھائی ہے اور محترم ڈاکٹر صاحب نے اس پہ آپ کو بتایا بھی ہے کہ کفن سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن چونکہ لوگ سوال کرتے تو اس لیے ایک لسٹ ہم نے رکھ دی ہے کہ مختلف چیزیں مختلف اوقات میں ان کی ضرورت پڑتی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں. لیکن عام طور پہ ہم یہ اس طرح کا ایک باکس جو ہے یہ جب یا ناروے کے اندر موجود ہو تو ہم واسک کٹ جو ہے نا وہ لے کرتے ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا یا اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو ہم عام طور پہ یہ ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کفن زیادہ ضروری ہے، وہ اس کا اہتمام ہو جائے تو باقی چیزیں ساری مہیا کر دی جائیں گی. اور کفن بھی جو ہے وہ ہم جو جتنے بھی یہاں بنگال سے بیرو ہیں وہ ساتھ لے کے آتی ہیں، تو عملاً اس کی بھی اتنی زیادہ وہ ضرورت نہیں پڑتی. ابھی سطر کے اوپر جو ہے وہ کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. تو جس طرح ایک زندہ انسان کے سطر کا اہتمام کیا جاتا تو اسی طرح میت کا جو سطر ہے اس کا بھی پورا اہتمام کریں گے. میرا خیال آواز زیادہ تو نہیں ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کوئی جا نہیں رہا. چلے ٹھیک. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ سطر جو مرد کا ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک. تو جس وقت ہم نے میت کو غسل دینا تو اس میں بھی ہم جو ہے سطر کا پورا اہتمام کریں گے کہ دوران غسل اور کفن دینے تک جو ہے اس کا پورا اہتمام کیا جائے کہ اس دوران کسی وقت بھی جو ہے وہ سطر جو ہے وہ ننگا نہ ہو، چاہے وہ مرد ہے یا خواتین ہے، دونوں صورتوں کے اندر. تو عام طور پہ ہم کوئی کپڑے کا رنگ یہ ہم تو کالا رنگ استعمال کرتے ہیں، ذرا موٹا بھی ہے تاکہ یہ گیلا ہونے کے بعد اس کے اندر سے جو ہے وہ باڈی نظر نہ آئے. لیکن یہ کالے کا ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی موٹا تولیہ یا کوئی کپڑا کوئی بھی ایسی چیز جس کے گیلے ہونے کے بعد جو ہے وہ سطر نظر نہ آئے یا جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے وہ اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ خواتین جو گیلری میں بیٹھی ہیں اب شاید ان کے لیے مشکل ہو کہ میں یہ جو نیچے دکھا رہا ہوں وہ آپ کو نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اچھا وہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو سطر ہے اس کو ڈانپ دیا. سطر کو ڈانپنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کریں گے کہ وہ میت جو آئی ہے اس کے سارے کپڑے جو ہیں آپ نے سطر کے نیچے سے اپنے اس کپڑے کے نیچے سے ان کو اتارنا ہے. تو عام طور پر اگر قمیض ہے یا کوئی چیز ہے اس میں بھی ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے میت کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے، تو آسانی والا کام کرنا ہے.
تو قمیض ہے اس کے بعد میں استعمال نہیں ہے، تو اس قمیض کو جو ہے آپ سائڈ سے جو ہے بازو ہیں وہ کینچی کے ساتھ وہ کاٹ دیں، اور سائڈوں سے کاٹ دیں تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قمیض ہو، پیجامہ ہو، پیجامے کو بھی سائڈ سے کاٹ دیں، تو اس طرح وہ سارے جو کپڑے ہیں نا ان کو اتارنا بڑا آسان ہوگا۔ کپڑے کو اتارنے کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے ان کو کاٹ لیں، اس کے بعد کاٹنے کے بعد جو ہے جو میت ہے اس کو تھوڑا سا دائیں طرف یا بائیں طرف کسی بھی ایک طرف جو ہے نا اس کو اٹھا لیں، اور جتنا بھی کپڑے ہیں جو چادریں آئی ہیں جو اس کے جسم پہ کپڑے ان ساروں کو کپڑوں کو میت کے نیچے جو ہے وہ دھکیل دیں، اور پھر وہ جس میں نیچے کے آ جائیں تو پھر آپ میت کو دوسری طرف سے جو ہے نا اٹھائیں ایک دوسرے کندھے کی طرف، تو اس طرح وہ سارے کپڑے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کا پیجامہ اتارنے میں وقت استعمال کریں یا زور لگائیں، اسی طرح قمیض کو اتارنے اس کے بٹن کھولنے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کاٹ کے تو میت کو کروٹ دیں اور سارے کپڑے کو نیچے دھکیل دیں اور دوسری طرف کروٹ دے کے سارے کپڑے جو ہے نا آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر نے اگر کوئی پلاسٹر یا آپریشن کی وجہ سے کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں، عام طور پہ بعض لوگوں کے زخم بہت بڑے ہوتے ہیں، بعض کے چھوٹے ہیں، تو اس کا نا ایک وڈیرنگ آپ کو نا کرنی پڑے گی۔ اگر زخم اتنا بڑا ہے کہ وہ اتارنے کے بعد اس کو بند کرنا مشکل ہو جائے، یعنی کہ بعض زخم اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس پہ یہ ہے کہ پھر وہ مسح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو بند کرنا بعد میں اس کے اگر وہ خاص طور پہ ان کے ٹانکے لگے ہیں، ٹانکے کھل جانے کا احتمال ہو تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن عام جو پلاسٹر ہے یا اس طرح وہ آپریشن کر کے جو وہ نالی ہے، کھانے کی نالی ہے مثلا، وہ اندر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جسم کے اوپر سے جتنا ممکن ہے اس کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ جسم کے بہت سارے حصے جو ہیں اس کے کھلنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو جتنی بھی یعنی کہ جسم کے اوپر ایسی چیزیں پلاسٹر یا پلتا یا کوئی چیز بھی لگی ہے اس کو آپ اتار دیں، اس کیونکہ غسل کے دوران سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح وضو کرتے ہوئے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، تو یہی اس بات کا اہتمام ہم نے یہاں بھی کرنا ہے کہ دوران غسل جو ہے وہ جسم کے سارے حصے کو پانی پہنچے اور اس کو ہم گیلا کر پائیں۔ جس وقت سارے کپڑے بھی اتر گئے ہیں، آپ نے وہ چیزیں بھی اتار دی ہیں، اس کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے وہ دیکھیں کہ اگر انسان اس نے کھانا وفات سے کچھ پہلے کھایا تو ہو سکتا ہے وہ ساری ابھی جماعت ہے وہ رنچی ہو گئے، تو وہ بعض شعلے میں رکھتے ہیں، شعلے سے نکالنے کے بعد نیم گرم پانی پڑتا ہے جسم سے، انسان کا جسم جو ہے اس وقت خود تو کنٹرول نہیں کر رہا کسی چیز کو، تو وہ جو آفرنگ ہے وہ نکلنے کا پہانا نکلنے کا جو ہے اس وقت اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ میت کو سر سے پکڑ کے اور کندھے پہ سہارا دے کے تھوڑا سا پیچھے سے میت کو اوپر اٹھائیں، اور ایک ساتھی جو ہے وہ اسی کپڑے کے نیچے جو سطر کا کپڑا آپ نے رکھا ہوا ہے اس کپڑے کے نیچے سے آپ پیٹ کو وہ نیچے کی طرف جو ہے نا وہ اس طرح ملے، اور بہت سختی بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آہستہ سے تھوڑا سا ملے تو وہ عام طور پہ یہ جو ہوتا ہے جو پہانا بالکل نکلنے والا وہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد جس بندے نے جو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے استنجا کروانا، جس طرح ہم عام طور پہ خود جو ہے وہ پاکی کے لیے وہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی تولیہ لے لیں چھوٹا، اس کو ہاتھ پہ باندھ لیں، سومپ ہو سکتا ہے، بڑے سومپ ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ اس سومپ کے ذریعے اس طرح کی کوئی بھی کپڑا تولیہ کپڑا کوئی بھی ایسی چیز لے لیں، اس کے ہاتھ کو باندھ لیں، اور ایک ساتھی جو ہے وہ کپڑے کو یہ جو سطر کا کپڑا ہے اس کو اتنا بھی اونچا نہیں اٹھانا ورنہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، کپڑے کو بس اتنا اٹھانا ہے کہ نظر نہ آئے، لیکن دوسرا جو بندہ ہے وہ جو دوسرا غسل دینے والا استنجا کروانے والا وہ نیچے سے ہاتھ ڈال سکے اور وہ جو شاور ہے وہ ساتھ لے جا سکے۔ تو اس لیے میں نے دیکھا وہ لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، وہ دونوں طرف سے کپڑے کو بہت اونچا اٹھا دیتے ہیں، تو پھر اصل میں اس کو کپڑے کو ڈالنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ تو استنجا کروانے والا شاور ہے، یہاں کے جتنے بھی بس کے روم ہیں ان کے اندر وہ شاور لگے ہوئے ہیں، تو شاور کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کروا دیں۔ اس کے بعد میت کو کروٹ دے کے ایک طرف سے تو پیچھے سے بھی جو ہے اس کی صفائی کر کے
اور بینچ جو ہے اس کی بھی صفائی کر دی جائے. اس طرح یہ ہے کہ وہ سارا حصہ جو ہے وہ بالکل پاک ہو گیا، صاف ہو جائے گا، اس کی صفائی مکمل ہو جائے گی. تو وہ جو سومپ ہے یا کپڑا ہے جو آپ نے ہاتھ پہ باندھا ہے اس کپڑے کو وہ پھینک دیں اور دستانے جو ہے وہ سارے وہ اتار دیں اور نیا دستانہ جو وہ پہن لیں. اب سارے وہ ہاتھ پاک ہیں آپ کے، وہ ساری چیزیں میں نے شروع میں بتایا نہیں، لیکن جتنے بھی لوگ غسل دے رہے ہیں وہ یہاں پہ زیادہ ضروری ہے، ہیگینسٹ جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے کہ سب جو ہے وہ دستانے اور ایپرن جو ہے فورکلے وہ پہن کے اس کام کو کریں. اور جب وہ کووڈ بھی تھا تو اس میں ہم بہت زیادہ سختی بھی کرتے تھے کہ مل جو ہے وہ بھی سارے میں پہنی ہو. لیکن ابھی بھی ہوتا ہے کہ جس میں ذرا بھی اس خطے کا فارغ ہو تو ان کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ مل پہن کے اس کا کام جو ہے غسل کا کام کریں. جس وقت آپ نے استنجا کروا دیا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ وضو کا. وضو آپ بالکل وہ کنسپٹ جو ہم عام نماز کی حالت میں وضو کرتے ہیں بالکل اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وضو میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. اس میں بھی میت کا دایاں ہاتھ، یہ دیکھیں میت اگر اس وقت لیٹی ہے اس کا دایاں ہاتھ اس طرف ہے، آپ کا دایاں ہاتھ نہیں بلکہ میت کا جو دایاں ہاتھ ہوگا اس ہاتھ کو آپ دھوئیں. اور اس میں اگر میت کسی شعلے روم میں رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ جڑے ہوں تو زیادہ مناسب ہے کہ ہاتھ کھول کے اور انگلیوں کے درمیان بھی جو ہے وہ اچھی طرح پانی جو ہے وہ گزار دیا جائے تاکہ پانی سارا حصہ جو ہے وہ گیلا ہو جائے. ہاتھ کو دھو دیں انگلیوں تک ایک ہی دفعہ. اسی طرح پھر بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ مکمل دھو کے اور انگلیوں تک دھو دیں. پھر اگلا وضو میں اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ کلی. تو ہمارے پاس روئی پڑی ہے، منہ میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہو سکتا ہے کوئی دوائی انہیں لگی ہے، کوئی چیز ہے تو جو ہے وہ ہونٹ وغیرہ ان پہ وہ نشان ہے، دوائی کے نشان ہے، تو روئی سے ان کو گیلا کر کے وہ ساری جو ہے وہ صفائی کرتی ہے. منہ بعض ساتھی وہ کوشش کرتے ہیں منہ کو کھول کے دانتوں کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اندر تک، یعنی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ سامنے کے ہونٹ ہیں چیزیں ہیں ان کی جتنی ممکن ہو صفائی کی جا سکتی ان کو کر دی جائے. اسی طرح بعض کا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کیوٹپس، بعض کا خون جو ہے وہ ناک کے آگے پیچھے لگا ہے اندر کی طرف تو وہ روئی سے شاید وہ سامنے نہیں آئے لیکن وہ اتر نہیں رہا تو کیوٹپس وغیرہ، یعنی یہ حالات کے مطابق آپ یا روئی یا کیوٹپس یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کا استعمال میں لا سکتے ہیں صرف ناک کو صاف کرنے کے لیے. ناک کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی صفائی کرنے کے بعد روئی کے دو بوڑھے چھوٹے چھوٹے وہ ٹکڑے جو ہیں ناک کے دونوں طرف جو ہے وہ رکھ دی جائے تاکہ میت جو ہے وہ اوپر اس طرح لیٹی ہے تو دوران غسل جو وہ پانی سارا جو ہے وہ ناک کے ذریعے جسم میں نہ جائے تو وہ جو ہے روئی رکھ دی جاتی ہے اس سلسلے میں. پھر اس کے بعد وضو میں اگلا کام کیا ہے؟ چہرے کو دھونا. اسی طرح چہرے کو دھو دیں جس طرح ہم وضو میں چہرے کو دھوتے ہیں تو وہ شاور کے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کے. اور پانی کے معاملے میں بڑا ضروری ہے کہ پانی اتنا زیادہ نہ کھولے کہ وہ دوسرے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے کپڑوں کو بھی گیلا کر رہے. ہاں پانی کی اتنی مقدار کھولنی چاہیے جس سے بس آپ جو آسانی کے ساتھ وضو کروا سکیں یا غسل کروا سکیں. تو چہرے کو دھو کے سر کا مسح کر کے جس طرح ہم سر کا مسح کرتے ہیں اسی طرح اس کا مسح کر کے پھر اگلا کام وضو میں کیا کرتے ہیں جی؟ پاؤں دھوتے ہیں. اسی طرح آپ دایاں پاؤں جو ہے اسی ترتیب میں دایاں پاؤں دھوئیں اور اس میں دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ انگلیاں کھول کے ان میں ذرا ایک دفعہ انگلی گیلی جو ہے وہ مار دیں تاکہ وہ جو ہے کہیں ایسی جگہ نہ رہ جائے وہ خشک رہ جائے. پھر دوسرا بایاں پاؤں. تو بایاں پاؤں دھونے کے بعد آپ کا جو وضو کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا. وضو کروانے کے بعد ہم شروع کریں گے غسل. غسل کروانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ زندہ انسان طہارت کا غسل کس طرح کرتا ہے اسی میتھڈ کو آپ فالو کریں. اس میں یہی ہے کہ دایاں جو ہے نا حصہ میت کا، یہ آپ کو میت کا دایاں حصہ ہے آپ کو سوچنا نہ کہ اپنا. دائیں حصے سے سر کی طرف سے وہ پانی ڈالنا شروع کریں اور ساتھ ساتھ جسم ہلکا ہلکا ملتے جائیں کیونکہ پہلے غسل میں اچھا ہے کہ اگر کہیں خون کے داغ ہیں یا اور بھی اس طرح کے جسم پہ چیزیں ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی ڈال کے صفائی کر دی جائے. اسی طرح ہاتھ کو اٹھا کے بغل جو ہے اس کے اندر پانی بطور خاص یہ جگہ رہ جاتی ہیں تو ہاتھ کو اٹھایا جائے تو بغل کے اندر بھی وہ پانی
ان کو ڈالا جائے تاکہ وہ حصہ خشک نہ رہے. پھر جس وقت آپ سطر والے حصے میں آئے تو اس کا طریقہ سیم ہوگا وہی جو ہم پہلے بتایا. ایک ساتھی جو ہے وہ کپڑے کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لے اور جو غسل کروا رہا ہے وہ کپڑے کے نیچے سے ہی دیکھے بغیر جو ہے وہ نیچے کا سارا حصہ جو وہ صاف کرتا ہوا وہ پاؤں تک آ جائے. تو یعنی اب آپ نے پہلا مرحلہ کیا کیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک صرف دائیں سائڈ جو ہے دایاں حصہ اس کو دھویا. اب جو بائیں طرف کھڑے ہیں لوگ اگر وہ دائیں پاؤں کو بائیں پہ رکھ کے تو کروٹ دے لیں تو بڑی آسانی سے جس پاؤں کو آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں تو کروٹ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں پاؤں اس طرح کھلے تو کروٹ دینے میں ذرا بات کا مشکل پیش آتی ہے. تو یہ یہاں سے ہاتھ رکھیں اور ایک کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دو ساتھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو کروٹ دیں اور جو غسل دے رہا ہے اسی ترتیب سے جسم کا دایاں حصہ پیچھے سے دھوتا ہوا سر سے دھوتا ہوا پاؤں تک آ جائے. تو اس طرح عملاً آپ نے اب 2 دفعہ میں پہلے سامنے سے اور پھر پیچھے سے آپ نے جسم کا آدھا حصہ دھو دیا. اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے آپ پھر بائیں طرف سے شروع کریں اور سر سے شروع کرتے ہوئے جسم کا حصہ جو ہے وہ بائیں طرف سے مکمل کریں اور پھر کروٹ دے کے جسم کا پچھلا حصہ آدھا حصہ جو ہے وہ پہلے دھو چکے وہ دوسرا بھی جو ہے اس کو دھو دیں. تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ غسل دینا جو ہے وہ فرض ہے. یعنی کہ اگر آپ نے استنجا کروا دیا وضو کروا دیا اور ایک دفعہ غسل دے دیا تو یہ فرض غسل جو ہے مکمل ہو گیا. لیکن 3 دفعہ سنت دینا غسل دینا جو ہے وہ سنت ہے. تو تیسری دفعہ اسی ترتیب کو جو ہے وہ آپ فالو کریں گے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک دفعہ سے آپ جو وہ 3 دفعہ وہ غسل دے دیں. یعنی کہ آپ سر سے پانی شروع کریں دائیں طرف سے اور ڈال دیں. دوسری دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے یہ جس طرح میں نے شیمپو یا صابن لکھا ہے یہ غسل کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہاں ہمارے چونکہ عام طور پہ ہوتا ہے ہم چہرے کو دکھاتے ہیں تو بعض پر جس طرح میں نے کہا کہ خون کے دھبے لگے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو اگر ایسی ضرورت ہے تو شیمپو یا صابن کے ساتھ جو وہ چہرہ ذرا مل کے اس کو صاف کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا غسل شروع کریں. وہ دوسرا جس میں شیمپو یا صابن کو دھو رہے ہیں وہ دوسرا ہوگا تو دوسرا غسل اسی طرح مکمل کر لیں. تیسرے میں جو ہے وہ اس طرح بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیری کے پتے جو ہے ان کو ابال کے اس سے جو وہ دیا جاتا تھا. لیکن اب یہاں بیری کا پتا اس طرح موجود نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس کافور موجود ہوتا ہے اس کو ہم بالٹی میں پانی کے اندر مکس کر کے تو تیسرا غسل جو ہے اس خوشبو کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ کہ دائیں طرف سے ہم اس کو غسل دیتے ہوئے پھر بائیں طرف سے جسم کا حصہ جو ہے وہ سارا دھو کے تو تیسرا غسل جو ہے وہ مکمل کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ غسل کا جو مرحلہ ہے اس میں جس طرح ہم عام انسان کی ترتیب ہے غسل طہارت کی غسل کی اسی طرح اگر آپ اس کو کریں گے تو کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی. 5-6 منٹ رہے گی. تو غسل کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ ہے کفن کا. تو علامہ صاحب جو ہے وہ کفن کے مسائل پہلے آپ کو بیان کریں گے. تو کفن کے مسائل کے بعد ششتیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے میں آپ کو اس میں باقاعدہ کفن کو پراکسس میں ڈالنا کہ کفن کو کیسے ڈالا جائے گا اور پھر میت کو ششتے کے اندر ہم کیسے منتقل کریں گے پھر یہ عملی مظاہرہ جو وہ آپ کو کروا دیں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو جو کفن کے مسائل ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بتائیں گے. جی کفن کے جو مسائل ہیں وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے. تو ایسا کہ کچھ مسائل میں نے پہلے بھی عرض کیے. کفن کی ذمہ داری ان پر ہے جو زندگی میں میت کے کفیل رہے ہوں. اگر کفیل نہ ہو تو اور میت کے نے بھی کچھ مال نہ چھوڑا ہو تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے. یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا. تو لہذا بہتر ہے کہ اس کے جو کفیل ہیں وہی اس کو کفن دے. وگرنہ جو بھی عام مسلمان وہاں موجود ہیں
ان پر فرض ہے کہ اس میت کے کفن کا بھی، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرائیں۔ بالغ اور نابالغ اور اسی طرح محرم اور حلال، محرم اور حلال سب کا کفن یکساں ہے، بالغ ہے یا نابالغ بچہ ہے، اسی طرح محرم جو احرام کی حالت میں فوت ہوا یا احرام سے فارغ ہو چکا تھا اور اب وہ حلالی ہو گیا تھا، چونکہ احرام سے جب آدمی فارغ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اب وہ حلالی ہو گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اب اس کے لیے عام احکامات جو ہیں وہ جاری ہیں، اب وہ ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، حجامت بھی بنوا سکتا ہے، نہا بھی سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اس حالت میں بھی اگر کوئی فوت ہوا تو ان سب کے لیے کفن کا جو حکم ہے وہ یکساں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی شہید ہو گیا ہے، شہید حقیقی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو انہی کپڑوں کے اندر ہی اس کو غسل دیا جائے گا اور اسی کے اندر ہی اس کو اس کی تدفین ہوگی۔ حقیقی میت جو شہید حقیقی ہے، جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنی جان قربان کی اور اعراض رحمت اللہ کی صورت میں وہ فوت ہوا، انہی کپڑوں میں انہیں تدفین ہوگی، جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر تمام شہداء کے ساتھ ایسے ہی کیا کہ انہی کپڑوں کے اندر ہی ان کی جو ہے تدفین کرائی گئی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انہی حالت میں یہ قیامت کے دن اٹھیں گے کہ ان کے جسموں سے خون بہ رہا ہوگا اور ان کے کپڑے خون آلودہ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان کے خون کا جو خوشبو ہوگی وہ مسک، جنت کی خوشبو کی طرح ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ کفن کے لیے وہی کپڑے استعمال کیے جائیں جن کا پہننا میت کے لیے زندگی میں جائز تھا۔ مرد کے لیے خاص ریشمی کپڑے کا کفن اور زعفرانی رنگ کا کفن نہ دیا جائے۔ ریشمی یا زعفرانی رنگ کا کپڑا جو ہے میت کو، مرد کو نہ دیا جائے، بلکہ عام طور پر جس طرح ہم سفید رنگ کے کپڑے استعمال کرتے ہیں انہی کو اپنایا جائے۔ یہی لباس ملائکہ ہے، یہی لباس رسول اللہ علیہ السلام کا ہے، اور اسی کے اندر ہی فضیلت ہے، اور اسی کے اندر ہی نور ہے، اور اسی کے اندر برکت ہے۔ لہذا دنیا میں بھی بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سفید کپڑے پہننا آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اور میت کو بھی یہی کپڑے سفید دیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے زیادہ قیمتی کپڑے کفن کی صورت میں نہ دیے جائیں، زیادہ قیمتی سے قیمتی کفن دیا جائے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے۔ اور اتنا معمولی گھٹیا قسم کا بھی کپڑا نہ ہو، نارمل طریقے سے، نارمل پرائز کے اندر جو بھی کپڑا ملے سفید، اس طرح کا کفن دیا جائے۔ کفن سفید کپڑے کا دینا بہتر ہے، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو۔ اپنی زندگی میں کفن کا انتظام کرنے میں قباحت نہیں، مگر قبر کھدوا کر تیار کروانا مکروہ ہے۔ کفن کا اہتمام کرانا، جس طرح بعض حضرات مکہ مکرمہ جاتے ہیں، زمزم شریف سے کفن اپنے اس لباس کو دھو لیتے ہیں، پھر وصیت کرتے ہیں کہ انہی کے اندر ہماری تدفین کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر کی جگہ خرید لینا کہ اس جگہ مجھے تدفین کرنا، یہ میرے باپ کی ہے یا میری ماں کی ہے یا بیٹے کی ہے، یہاں میری تدفین ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو کھدوا کر بالکل مکمل تیار کروا رکھنا یہ منع ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے کسی وقت مصنون کفن میسر نہ ہو تو پھر جتنا کپڑا مہیا ہو اسی کے مطابق ہی کفن دیا جائے۔ وقت آ جاتا ہے اس قدر کے کفن کم پڑ گئے ہیں، جس قدر ممکن ہو اسی طرح ہی آپ علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر جن شہداء کے کپڑے کم تھے، یعنی جن کو کفن دینے کی ضرورت پڑی تو کپڑے نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی پاؤں کی جانب جو ہے وہ آپ نے گھاس وغیرہ رکھوا دی اور اسی طرح ان کو ان کی تدفین کرا دی۔ تو جس قدر جو ہے کپڑا میسر ہو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ کفن دیا جائے گا، اگر کفن جو ہے وہ کم پڑ جائیں تو اس صورت میں۔ کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا حمل ساقط ہو جائے تو اس کو کسی صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے، اس کو مصنون کفن دینا ضروری نہیں ہے، عام صاف ستھرے کپڑے کے اندر ہی اس کو لپیٹ کر اس کی تدفین کر دی جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے کفن دینے کا طریقہ آتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی نماز کے بعد پھر دیکھ لیں گے کفن دینے کا جو طریقہ ہے۔ میرے خیال میں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، 1-2 منٹ رہ رہے ہیں، تو لہذا باقی جو ہے ہم نماز کے بعد کفن دینے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے شاہ صاحب انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ آپ کو سوال جواب جو ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا۔ ابھی آپ صفیں سیدھی فرما لیں اور نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نماز پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے وقفے کے بعد ہم اپنا جو اگلا موضوع ہے وہ کفن کے مسائل جو ہے وہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. تو میں عملی طور پہ یہ شستیں آپ کے سامنے ہیں. کفن کو باقاعدہ اس شستے کے اندر کاٹ کے بچھانے کا جو عمل ہے اور پھر میت کو اس کے اندر فرتے کرنے کا، میت کو جو ہے وہ کفن دینے کا جو عمل ہے اس کی وہ عملی شکل آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ناروے کے اندر جس طرح پاکستان یا ہمارے مسلم ممالک کے اندر قبروں کی صورتحال ہوتی ہے کہ سیدھی قبر یا لحد یا اوپر جو ہے وہ قبر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے تو اوپر وہ جو تختیاں رکھ کے تو مٹی ڈالی جاتی ہے. یہاں چونکہ یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ شستے کا استعمال وہ کیا جاتا ہے. تو شستے میں کفن ورنہ دوسرے مسلمان ممالک میں کفن جو ہے میت کو دیتے ہوئے وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ یہاں شستے استعمال کرتے ہیں تو جو لوگ ہمارے ساتھ غسل کے اندر شامل ہوتے ہیں ہم انہیں یہی طریقہ سکھاتے ہیں. تو مختلف علاقوں کے اندر وہ کفن کو میت کو کفن دینے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو کفن ہے وہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح میں بتاؤں گا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کفن یہاں پہ شستے جو ہے وہ مختلف رنگ کی، کلرز کی، کوالٹی کی، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے ممکن ہیں. تو لیکن زیادہ جو غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ سفید رنگ کی جو شستے ہے اسی کو ویریفائی کرتے ہیں. جس طرح سفید کفن ہے تو سفید شستے ہی ہے، لیکن کلر جو ہے وہ ممکن ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے جو ہے جو کہ آج خواتین اور مرد بھی موجود ہیں تو میں صرف ایک سلائیڈ آپ کو دکھاؤں گا، وہ خواتین کا کفن کا طریقہ ہے. تو مردوں کا اس میں تھوڑا سا ایک سوشل ہے دو کپڑوں کا، تو وہ میں اسی جو سلائیڈ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ دکھا دوں گا. تو سب سے پہلے جو آپ کو یہاں دائیں آپ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سر، کمر اور پاؤں، یعنی یہ جسم کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں، سر، درمیان میں کمر اور پاؤں، تو اس کے لیے آپ کو 3 پٹیاں چاہیے اس طرح کی. یہ 3 پٹیاں، تو یہ 3 پٹیاں جو ہے آپ نے اسی ترتیب سے یعنی کہ پاؤں کی طرف اور ایک تقریباً متر میں، درمیان میں کمر کے لیے، اور ایک آخری جو ہے وہ سر کی طرف جو ہے یہ ایک پٹی رکھ دی ہے. تو یہ 3 پٹیاں ہم نے کاٹ کے رکھ دی ہیں پہلے سے ہی. تو بعض بات ہوتا ہے وہ اگر اس طرح کٹی نہ ہو تو آپ خود بھی کاٹ کے کوئی بھی کپڑا دے کے اس کو کاٹا جا سکتا ہے. جس وقت آپ 3 پٹیاں آپ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو ایک بڑی چادر چاہیے جو فل سائز چادر ہے. تو وہ چادر اتنی بڑی ہے کہ یہ جو پوری شستے ہے اس شستے سے بڑی ہوگی. تو یہ شستے جو ہے وہ 2.10 ہے اس کی لمبائی، تو 2.10 سے زیادہ یا 2.5 میٹر کی تقریباً اس کی لمبائی ہے اس چادر کی. تو اس چادر کو آپ بالکل یعنی کہ آپ ترتیب کو دیکھ لیں. نیچے یہ تکیہ ڈالا ہوا ہے، سب سے پہلے تکیے کے اوپر جو ہے وہ 3 پٹیاں آ گئی ہیں. اب ان پٹیوں کے اوپر جو ہے یہ ہم چادر وہ ڈالنے لگے. تو یہ سب سے بڑی چادر ہے، اس کو آپ تقریباً بالکل درمیان میں کر کے تو آپ اس کو نیچے پریس کر دیں. شستے کے اندر جو ہے اس باکس کے اندر اس کو پریس کر دیں تاکہ وہ نیچے لگ جائے. اس کے بعد آپ یہ سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے کلر کے اعتبار کے ساتھ ہم نے اس کو بتایا کہ یہ بڑی چادر ہے اور پھر آزار بند ہے. یہ اب ہم اس کو ڈالنے لگے ہیں. یہ چادر نمبر 2 ہے. یہ اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اکثر کیونکہ لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا، بعض کا وہ نیچے چھوٹی ڈالتے بڑی. ہم نے دونوں چادروں کا سائز تقریباً ایک جیسا کر دیا تاکہ یہ جو ہے غلطی کا احتمال نہ رہے. تو یہ دو چادریں ہم نے ڈال دی ہیں اس طرح بالکل جس طرح پہلے ڈالی تھی. اس کے بعد دیکھیں یہاں صرف جو فرق ہے مرد و خواتین کے کفن کے اندر وہ یہاں آپ کے سامنے ہے. جو مردوں کا جو صدر کا حصہ ہے وہ صرف درمیان میں کمر والے حصے کے قریب جو ہے وہ پڑے گا نیچے والا، لیکن جو اوپر کی جو پٹی نظر آ رہی ہے وہ سینے کے لیے. یہ خواتین کے لیے بس ایک ایکسٹرا چادر ہے جو ان کا سینے کو جو حصہ سینے کا حصہ جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے. ورنہ اگر مرد کا ہو تو اس میں وہ سینے والی چادر نہیں ہوگی، لیکن خواتین کے لیے سینہ اور کمر کی 2 چادریں یا صدر کی چادر 2 چادریں ہوں گی. تو وہ چادریں جو ہے ایک سائز میں آپ کو دکھا رہا ہوں تقریباً آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے جو ہے
وہ جو سطر ہے وہ انسان کا وہ کور ہو جاتا ہے. تو اس چادر کو میں اس وقت نہیں ڈال رہا، میں اس کا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ چادر کس طرح ہم استعمال میں لائیں گے، اس سے فائدہ ہوگا میت کو اٹھانے میں بھی. لیکن جو خواتین کی چادر ہے ایکسٹرا جو آئے گی اس کے اوپر چھاتی کے اوپر، اس کو ہم نے پہلے اسی ترتیب سے اٹھا کے تو چھاتی والے حصے میں اس کپڑے کو ہم نے اس طرح ڈال دیا. تو میت میں اپنا ششتے کے اندر اس وقت 2 چادریں اور چھاتی کی چادر یہ ڈال دی ہے میں نے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک قمیض چاہیے. اگلی سلائڈ کر دیں. یہ قمیض ہے، کفنی یا کرتا، یہ آپ کو ایک چاہیے. یہ آپ دیکھیں کہ بالکل ایک عام حالت کی ایک کپڑا لے کے اس میں صرف آپ نے جو کام کرنا ہے وہ گلا کاٹنا ہے، گلا بنانا ہے. جس طرح عام قمیض کا یا گلا ہوتا ہے اسی طرح ہم گلا کاٹیں گے. گلا بنانے کے لیے سمپل کیس بالکل کہ چادر ہے، چادر کو ہم نے دورہ کر لیا ہے، وہ پیچھے بھی ہے چادر اتنی چادر، اور اس چادر کو بالکل اس کا متن نکال کے چادر کو دورہ کر لیں اس طرح. یہ سب ادھر آ جائے. یہ میں نے چادر کو دورہ کیا ہے اور جہاں سے وہ دوری ہوئی ہے چادر اس کو تھوڑا سا اس وقت کاٹ کے کونا کاٹ کے، تو اس لمبائی میں یہ چادر کے 2 حصے ہیں تو دونوں لمبائی اس کے اندر جو ہے نا بلکہ اس طرح کر ایک جو حصہ اس طرف چلا گیا، تھوڑا سا اس کو کاٹ دیں اور پھر چادر کا یہ جو دوسرا حصہ ہے اتنا حصہ یہ کاٹ دیا ہے. اب یہ چادر کا جو مڈل ہے، یہ جو حصہ جس کے اندر آپ بٹن بند کرتے ہیں، اتنا حصہ تقریباً اتنی لمبائی کا ایک کٹ لگا دیں. یہ لگ گیا. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے حصہ کاٹا ہے آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے، یعنی یہ حصہ ہے اور یہ، اور ہم اس کی جو ترتیب ڈالیں گے کہ اس کو ایسے ہی رکھ کے اس حصے کو شستے کے اندر جو پہلے ڈال دیں گے. یہ جس جگہ پہ سر کا پچھلا حصہ آنا ہے تو چادر جو ہے جو کٹا ہوا حصہ ہے وہ تقریباً گردن کے نیچے آئے گا تاکہ اس کے اندر سے سر کو گزارا جا سکے. یہ چادر ڈال دی. اب اگلا کام یہ کرنا ہے جو اس کا اوپر والا کپڑا ہے، نیچے ایک کپڑا ہے نا، لیکن اوپر والے کو آپ صرف طے کر لیں، اس طرح اکٹھا کر لیں، اکٹھا کر کے اس کو یہاں اوپر رکھ دیں. اب جو آخری کپڑا سطر کا کپڑا ہے، اس کپڑے سے ہم 2 کام لیں گے. ایک تو میت کو اٹھانے کا کام ہوگا اور پھر بعد میں اسی کپڑے کو ہم سطر کے طور پہ بھی استعمال میں لائیں گے. جو میت ہے اس کا سب سے زیادہ جو وزن ہے وہ اس حصے کے اوپر ہے، تو اس حصے کو یہاں سے اٹھا کے شستے میں رکھنا مشکل کام ہے. اس میں آپ کو 3 یا 4 افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں اگر آپ کپڑے کی بھی مدد شامل کر لیں تو پھر آسانی سے آپ جو ہے میت کو شستے کے اندر فرتے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ جو کپڑا ہے یہ جو سطر کا ڈالنا ہے اس کو آپ آدھے سے زیادہ اس طرح فولڈ کر لیں، طے کر لیں، تقریباً اتنا ہے. اب ہم نے جو میت ہے اس کو کروٹ دی اور یہ کپڑا جو ہے نیچے ڈال دیا. اب یہ سب سیدھے کروٹ ہوتے کھڑے ہوتے. اب انہوں نے کروٹ ایسے دی ہے تو میں نے وہ کپڑا نیچے سے نکال لیا. تو یہ کپڑا اب جو عمل میت کے نیچے آ گیا. تو اس کے 2 پہلو ہیں، یہ دیکھیں. اب میت کو ہم نے جو ہے وہ اس باکس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے فرتے کرنا ہے. تو ایک ساتھی کی مدد درکار ہے. جی آپ آ جائیں، چلے جواب. یہ دیکھیں جی، ایک بندہ یہ شستے کو جو ہے جو آپ نے جس بینچ کے اوپر میت ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دینا شستے کو. اس کے بعد ایک بندہ، ایک فرد وہ دوسری طرف چلا گیا.
اب ایک ساتھی جو ہے انہوں نے ٹانگوں کو اٹھایا، ایک بندے کی مزید ضرورت ہوگی صرف دکھانے کے لیے، جو کندھوں سے، یہاں سے کندھوں سے اٹھائیں گے اور آپ پاؤں سے اٹھا لیں، تو سارے جو ہے ایک ہی وقت میں اس کو اٹھائیں گے اور اسی طرح جو ہے آپ اس باکس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ اب ہم لوگ اس بینچ کو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ہٹا لیں۔ اگر اب میت کی جگہ ٹھیک نہ ہو تو میت چونکہ اب باکس کے اندر آ گئی ہے تو اس کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرنے میں بات کرتا ہے، سر جو ہے وہ کٹے والے حصے پہ صحیح طرح نہیں آیا تو اٹھا کے دوبارہ جو ہے وہ چاروں مل کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہ دیکھیں کہ اس سارے عمل میں یہ جو کپڑا تھا، یہ جو سطر پہ اوپر ہے، صرف یہ بتانا ہم شاید جلدی میں بھول گئے ہیں کہ جس وقت ہم نے غسل لے لیا تو غسل کے بعد میت کو ہم نے خشک کیا، خشک کرنے کے بعد یہ والا جو کپڑا ہے اس کو آپ کسی تولیے کے ساتھ چینج کر لیں تاکہ یہ بھی خشک حصہ ہو۔ تو عملاً یہ کہہ دیں کہ ہم نے دوران غسل جس وقت ہم نے اس کو چینج کر لیا، یہ کپڑا جو ہے اس وقت تولیہ ایک قسم کا یہ پڑا ہوا ہے، تو یہ حصہ بھی خشک ہے، سطر جو ہے ابھی تک بالکل مکمل جو ہے وہ کور ہے، کسی کی کوئی نظر نہیں پڑی۔ ابھی بھی ہم نے سطر کا یہ کپڑا جو ہے اس کو نہیں ہٹانا۔ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو سطر کا کپڑا ہے اس کا بایاں پلو، یہ میت کا دایاں اور بایاں، تو ہمیشہ جو پہلے بایاں حصہ ہے اس کو آپ اس سے سطر کا حصہ کور کریں اور پھر یہ جو دایاں حصہ ہے اس کا اوپر جانا چاہیے اور یہ جو تولیہ نیچے پڑا ہے اس کو آسانی کے ساتھ یہاں سے نکال لیں۔ یعنی دیکھیں کہ اس سارے عمل کے دوران جو ہم نے سطر کا حصہ ہے اس کا اہتمام کیا ہے وہ کسی لمحے بھی نظر نہ آئے۔ اسی طرح یہ جو چھاتی کا حصہ ہو یا بھی تولیہ ہوگا، اس کا بھی طریقہ یہ ہوگا کہ چھاتی کو بند کر کے تولیے کو نیچے سے نکال لیں۔ اگلا مرحلہ ہے ہمارے پاس یہ جو ہم نے قمیض رکھی تھی بنا کے یہاں، اب وہ سر کے پیچھے پڑی ہے اور گلا اس کا کٹا ہوا ہے، بس آپ اس کو فلاسیرنگ ٹھیک ہے، میں نے اس کو درا کیا نکالا ہے تو وہ جو چادر ہے جو قمیض کا کرتنے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ سیدھا اوپر آ گیا، تو سر جو ہے وہ نکل آیا ہے، اس گلے جو ہم نے کاٹا تھا گلا اس میں سے وہ سر اس کا نکل آیا ہے۔ اب بس سیدھا یہ ہے کہ آپ نے اس کا کرتا جو ہے اس کو ذرا طے کر کے ٹھیک انداز سے اس باکس کے اندر طے کر دیں ترتیب کے ساتھ۔ تو اب ہم نے سطر مکمل کر دیا ہے، کرتا پہنا دیا ہے، اب آخری دو چیزیں رہ گئی ہیں، وہ چادر۔ تو یہ جو چادر ہے وہ اس کی ترتیب وہی ہوگی کہ آپ نے وہ دو چادریں نیچے ہیں تو آپ نے جو پہلی اوپر والی چادر ہے ایک، اس کو ہلکا سا جھٹکا دینا ہے تاکہ اگر نیچے وہ اکٹھی ہو گئی ہے تو اس کو آپ نیچے سے نکال لیں، اور اس کی ترتیب وہی ہوگی کہ پہلے بایاں اور دایاں جو حصہ ہے وہ اس کے اوپر آ گیا۔ چہرہ اگر دکھانا ہے اس کو کھلا رکھنا ہے تو اسی وقت جو ہے نا اس کی ترتیب یہ ہے کہ اوپر والا حصہ سے چہرے والا جو ہے اس کو آپ اتنا کھول لیں جتنا آپ نے چہرہ دکھانا ہے۔ اب ہمارے پاس آخری کپڑا رہ گیا، آخری کپڑے کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ جو ہے وہ بائیں کے حصے کو پہلے لائیں، پھر دایاں اس کے اوپر چلا گیا اور چہرے کو ننگا کر لیا۔ ابھی ایک آخری کام رہ گیا ہے، وہ 3 پٹیاں جو ہم نے نیچے ڈالی تھی، وہ 3 پٹیاں اب نیچے اس کا عمل ہے۔ تو یہ جو کپڑا پاؤں کے اینڈ پہ ہے، بالکل آخر میں جو کپڑا بچا ہے اس کپڑے کو اکٹھا کریں اور اس پٹی کو 1-2 بل دے کے تو اس کو یہاں پہ گانٹھ لگا دیں، یہ ہو گیا۔ اسی طرح جو کمر کا حصہ ہے وہ پٹی یہاں پہ موجود ہے، اس کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ اس کو بند کر دیں۔ اب یہ آخری پٹی رہ گئی ہے، یہ عام طور پہ جو کہ چہرہ دکھانا ہوتا ہے اس کو بند نہیں کیا جاتا، پھر اس پٹی کو ادھر سائڈ پہ رکھ دیں، اور جس وقت ہم نے آخری دیدار لوگوں نے کر چکے ہوں تو اس کے بعد اس پٹی کو بھی بند کر کے چہرہ بند کر کے جو ہے وہ دفن کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ میت بالکل ریڈی ہوگی۔ اس میں
جو خواتین ہیں، مردوں کا کفن یہاں تک مکمل ہو گیا. خواتین کے معاملے میں صرف اتنی عرض کر دوں کہ جو جس وقت انہوں نے ان کو غسل دیا ہے تو خشک کرنے کے بعد اور جس وقت کفن کی وہ اپنا چادر اس کی پٹی رکھی ہے تو جو ان کے بال ہیں ان کو پیچھے سے نکال کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے تو وہ چھاتی پہ سیدھے وہ رکھ دیں. اس کے بعد اوپر وہ جو چادر ہے اس کی کفنی کی کرتے کی اس کو سیدھا اس کے اوپر ڈال دیں. باقی رہ گیا ان کا رومال. رومال جو ہے وہ کپڑے کو یہ تکونی کپڑا اس کو لے کے اس تکون کو آدھا اس طرح کر لے، اس طرح تکون بنا دے، اس طرح کا ہے تصویر میں بھی دکھایا ہے نمبر 2 پہ. تو یہ جو ہے رومال جو ہے خواتین کے پیشانی سے اوپر جتنے بھی بال ہیں، اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بال ہیں وہ نظر نہ آئیں. تو یہ جو کپڑا ہے اس کی مدد سے آپ ان کا رومال یہ پیشانی سے اوپر رکھ کے تو پیچھے جو ہے اس کو لے جائیں تاکہ سارے بال اس کے چھپ جائیں. تو اس طرح خواتین کے کفن میں یعنی کہ 2 چیزیں اضافی ہیں، ایک خواتین کے سر کا رومال اور ایک جو ہے وہ سینہ بند یعنی اضافی جو کپڑا سینے کے لیے. تو مردوں میں یہ 2 کپڑے کم ہوتے ہیں. اس کفن کے اندر صرف جو فرق ہے مردوں و خواتین کا صرف اتنا ہی ہے. اس کے بعد جس وقت یہ رومال بھی باندھ دیا گیا ہے تو عملاً اگر کوئی خوشبو وغیرہ لگانی ہے تو میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ یہ عطر وغیرہ یہ جتنی خوشبوئیں آتی ہیں اس کو کفن پہ ڈائریکٹ نہ لگائیں، یہ سائڈوں پہ لگا دیں. بعض عطر ہیں وہ رنگ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اس کی بجائے اگر سائڈ پہ جو ہے وہ جتنا لگانا چاہیں تو وہ لگا دیں تاکہ وہ اگر کھولتے ہیں تو وہ رنگ جو ہے وہ بدنما جو ہے وہ کفن پہ نظر نہ آئے. آخری سلائڈ میں دکھا دیتا ہوں. یہ ایک سوال اکثر آتا ہے جی کہ غسل دینے کی کون سی جگہ موجود ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ہے جماعت اہل سنت اور یہاں پہ سندر مشتاق مسجد میں یا جو پاکیرین کا نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ، اور توحید اسلامک سینٹر جو ہاکیٹو میں مسجد ہے اہل تشیع کی وہاں پہ، اولبول سیکیوز اور آہلز یعنی کہ ہمارے جو یہ قریب ترین علاقے ہیں ان جگہوں میں یہ 5 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ غسل کا اہتمام ہو سکتا ہے، جہاں غسل دیا جا سکتا ہے. جی یہ آپ نے سماعت فرمایا. اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ، کیونکہ ابھی نماز جنازہ ہونا ہے اس کے بعد، تو نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں. 4 بار اللہ اکبر کہنا، ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام ہے. نماز جنازہ کسی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر کرسی پر بھی بیٹھ کے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں. سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا، درود شریف پڑھنا اور میت کے حق میں دعا کرنا. اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے. اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا. ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ جنازہ پڑھا جائے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ سب جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھ لی جائے. اس صورت میں پھر میت ایک سامنے ہوگی، اس کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح کہنا. یہ طریقہ بھی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میت جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاؤں کے پر جو ہے وہ رکھ دی جائیں. ایک کا سرہاں ادھر ہو، پھر دوسرے کے پاؤں آ جائیں، پھر تیسرے کے پاؤں آ جائیں. یہ بھی درست ہے. جنازے کی نماز ان تمام چیزوں سے فاصل ہو جاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نمازیں فاصل ہو جاتی ہیں. جنازے کی نماز میں تاخیر سے پہنچنے پر جو تکبیر ملے وہ اس کی پہلی تکبیر شمار ہوگی. باقی امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کر لیں. فرض کریں ایک آدمی جنازے میں آیا، 2 تکبیریں امام پڑھ چکا تھا تو 2 تکبیریں امام کے ساتھ پڑھی. اب جو باقی 2 رہ گئی ہیں تو وہ جیسے امام سلام پھیرے پیچھے آنے والا آدمی اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دے. اگر اسے یہ یقین ہے کہ رش کی وجہ سے مجھے کوئی دھکا دے گا یا تکلیف ہوگی تو صرف تکبیریں پڑھ کر سلام پھیر دے. وگرنہ بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں بھی پڑھ لیں، جو اس کی دعائیں رہ گئی ہیں وہ پڑھ کر پھر سلام پھیرے.
تو اس کے بعد جو ہے نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے جو عام طور پر آپ سماعت فرماتے ہیں، اس میں جو ہے جنازہ کا طریقہ اور باوضو قبلہ رخ با جماعت نماز، صفوں کی تعداد تاب ہونی چاہیے، یعنی 5 7 9 اس طرح صف ہونی چاہیے۔ نماز جنازہ سے قبل نہ اذان دی جائے گی، نہ اقامت، نہ رکوع، نہ سجدہ، صرف قیام کی صورت میں ہی جنازہ پڑھا جائے گا۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے درود شریف پڑھا جائے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے اس میت کے حق میں دعا کی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے سلام پھیر دیا جائے گا۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو بعض لوگ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ شرعی حکم یہ ہے جیسے ہی امام نے سلام پھیرا، السلام علیکم کا لفظ کہا، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں اور سلام پھیریں، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی۔ لہذا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دائیں طرف سلام پھیرا تو دائیں طرف والا ہاتھ، بائیں طرف پھیرا تو بائیں طرف والا ہاتھ۔ بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی سلام کا لفظ پڑھا جاتا ہے تو امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، لہذا سارے حضرات بھی ہاتھ چھوڑے ہی سلام پھیر لیں۔ اس کے بعد جو ہے دعائیں وغیرہ کی جاتی ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعائیں ہیں اور اس کا نیچے ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ اگر میت نابالغ ہے، لڑکی ہے تو اس کے لیے، لڑکا ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا پڑھیں گے، جو کہ ہو ضمیر مذکر ہے، مرد کے لیے استعمال ہوگی، اور اللہم اجعلہا لنا پڑھیں گے اگر وہ نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے۔ لیکن یہ دونوں دعائیں اگر بچہ ہے یا بچی ہے، بہتر یہ ہے کہ عام میت والی جو پیچھے دعا ہم نے پڑھی ہے اللہم اغفر لحینا، یہ پڑھ کر پھر بعد میں پڑھنے تو اچھی بات ہے۔ اگر یہ دعا اگر ہم نہ پڑھیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، جسٹ وہ دعا ہی پڑھنے جو نابالغ لڑکی کے لیے ہے یا نابالغ لڑکے کے لیے، تو بھی درست ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی دعا پڑھنے، چونکہ جنازہ پڑھنے والے بھی اس میں شامل ہیں، عام مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھنے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے دعائیں وغیرہ جو بھی آتی ہوں، اگر کسی کو خاص دعائیں یاد نہیں ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آداب جنازے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، جس قدر جلدی ہو جنازے کو پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح درمیانی رفتار سے میت کو لے کر جانا چاہیے۔ میت کو کندھا دینا جنازے کو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ پیدل اور سوار کا حکم یہ ہے کہ اگر پیدل چلے میت کے ساتھ تو اچھی بات ہے، اگر نہ یہاں ہمارے یہاں چونکہ قبرستان دور ہوتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ سواری پر گاڑی پر ہی لے کر جاتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میت کا جو سر ہے وہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں ادھر ہونا چاہیے۔ فرض کریں یہاں سے مسجد سے جنازہ پڑھا یا جس جگہ سے بھی جنازہ پڑھا گیا ہے، اب میت کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس کا سر جو ہے وہ اسی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ پاؤں۔ گاڑی میں رکھا گیا ہے تو بہتر ہے کہ جس سمت ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس کا سر اس سمت ہونا چاہیے، نہ کہ ڈرائیور کی طرف اس کے پاؤں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو خاموشی کے ساتھ جنازہ پڑھنے کے بعد خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا ذکر اذکار کرنا چاہیے، بجائے دنیاوی باتیں کرنے کے۔ اس سے جو ہے آداب جنازہ ختم ہوگا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ جنازے کے پیچھے چلنا مستحب ہے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جنازے کے پیچھے بھی جائیں۔ جنازے کے رکھنے سے پہلے جو ہے میت جب قبرستان میں پہنچ جاتی ہے، اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آداب کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ میت کی اچھے الفاظ سے تعریف کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو تدفین کا مرحلہ ہے وہ بھی آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بھی پہلے بتایا، یہاں کا جو رول ہے تھوڑا مختلف ہے، چونکہ سنت رسول جو ہے وہ یہی ہے کہ کوہان ہو، قبر جو ہے کوہان کی صورت میں بنائی جائے اور لاحت بنائی جائے، لیکن یہاں چونکہ تھوڑا کافی مشکل ہیں، مسائل بھی ہیں۔ بہرحال چونکہ تدفین جب ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اوپر مٹی ہی ڈال دیتے ہیں۔ ویسے ایسا ممکن ہے، اگر کوئی کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، وگرنہ شرعی حکم یہ نہیں ہے کہ میت کو قبرستان میں قبر میں اتارنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کو چاٹی وغیرہ اس پہ رکھ کے اس کو بند کیا جائے، ڈائریکٹ اس کے اوپر مٹی ڈالنا مناسب نہیں ہے، منع ہے، برحال اچھا نہیں ہے۔
اب چونکہ یہاں مجبوری ہے، آپ جانتے ہیں سب چیزوں کو، تو وہ ڈائریکٹ ٹرالی آ جاتی ہے اور پھر اوپر مٹی ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک قسم کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. اگر پاسبل ہے کہیں ایسا ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے کہ چاٹی وغیرہ رکھ کر، جس طرح پاکستان میں ہم مسلمان باقی مسلمان ممالک میں بھی کرتے ہیں، یہ زیادہ طریقہ بہتر ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آپ میں سے اگر کوئی حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. یہ سوال جو آپ کو خواتین کے پاس بھی مائکروفون ہے وہ بھی کر سکتی ہیں، نیچے بھی دیا ہوا ہے، مائکروفون کے اندر ہی سوال کریں تاکہ باقی حضرات بھی سن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ جنازہ مسجد میں یا عام ہال میں یا گراؤنڈ میں کس جگہ زیادہ بہتر ہے پڑھنا، اس کو جواب دیں. یا دوسرا سوال کی بات جی کر لیں. دفنانے کے بعد قبر پر کتنی دیر رہنا چاہیے، یا قبر دفنات جب ختم ہو گیا کام اس کے بعد اذان دینا جائز ہے یا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی بس یہ 2 سوال. جزاکم اللہ. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، جب آپ سوال کر رہے ہیں تو سلام کرنا ضروری نہیں ہے، آپ جیسے جو سوال ہے وہی کر لیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. تو جنازہ جو ہے شرعی حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، کہیں باہر یا عیدگاہ کے اندر جنازہ پڑھنا چاہیے. اب یہاں جو ہے جہاں ناروے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ حکم وہ حکم یہاں نہیں لاگو ہوگا. خاص ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو عیدگاہ ہے کہ ہم الگ جو ہے عیدگاہ میں جنازہ پڑھ سکیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا گراؤنڈ ہے، جگہ ہے جہاں ہم جنازہ پڑھ سکیں. لیکن یہ میں ایک عرض کر دوں، اگر کوئی جگہ میسر ہے شرعی حکم کے مطابق بہتر یہی ہے کہ مسجد میں نہ ہو، کسی عام جگہ پہ جنازہ ہونا چاہیے. بامر مجبوری آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، پھر فقہاء نے اجازت دی کہ مسجد میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، یا دشمن کا خطرہ ہے. اب یہاں ایک مجبوری ہے، گراؤنڈ کے اندر برف باری ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بہت مشکل ہے. تو بہتر ہے کہ ہم ایسی صورت میں مسجد میں جنازہ پڑھیں گے تاکہ سکون کے ساتھ ہر مسلمان جو ہے وہ جنازہ پڑھ سکے. تو جو حکم ہے وہ یہی ہے. دوسرا مسئلہ آپ بتائیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی یہ مثلا یہاں کا ہی ہے، یہاں شہر میں جگہ ہے جنازہ پڑھنے کی اور جنازے ڈوبے، تو اس مسجد کی بہتر، اس مسجد سے بہتر یہی نہیں کہ نیچے پڑھا جائے. جی تو دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ رائے ہے جو آپ دے رہے ہیں، یہ رائے آپ ان کو دے سکتے ہیں جو انتظامیہ ہے، وہ لوگ ہیں. جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. کسی گراؤنڈ میں پڑھا جائے، ایسی جگہ پہ جو صاف ستھری ہے جہاں دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ٹریفک بلاک ہو جائے، یہ بھی منع ہے. لوگوں کے حقوق حق تلفی ہو جائے، یہ بھی منع ہے. سیم اسی طرح شیلر کا جو آپ بتا رہے ہیں، اگر ہم شیلر میں پڑھیں تو یہ وہ جگہ ہماری نہیں ہے، وہ پارکنگ ہے، اس پہ اعتراض بھی لگ سکتا ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مزید اس کے جو مسائل ہیں وہ انتظامیہ کے حضرات بہتر سمجھتے ہیں. آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ جگہ جنازے کے لیے نہیں ہے، وہ پارکنگ کے لیے دی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اتنا یہ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ہے کہ نیچے سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کافی مسائل ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ جنازے کے بعد قبرستان میں قبر کے اوپر اس قدر جنازے کی تدفین کے بعد اتنا بیٹھے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قدر اونٹ کے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے تقسیم ہو جانے تک کی دیر لگتی ہے، اس قدر جو ہے اس قبر والے کے پاس بیٹھیں تاکہ اسے انس حاصل ہو. وہ ایک الگ جگہ پہ اور ایک نئے دنیا کے اندر عالم برزخ میں چلا گیا ہے، تاکہ اسے انس حاصل ہو اور وہ اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ محسوس نہ کرے. باقی اذان دے دی جائے تو اچھی بات ہے، وگرنہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب کا عمل ہے. اذان دے دیں، ثواب کا کام ہے، کیونکہ اذان جہاں ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، منع نہیں ہے، مستحب کا درجہ رکھتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے اس کورس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. جتنے بھی مرد حضرات، جتنے بھی خواتین ہمارے اس کورس میں شریک ہوئیں اور جو بھی لائیو فیس بک کے ذریعے ہمارے اس کورس میں شریک ہوئیں، مرد حضرات خواتین، مولا
اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کے موتا کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کورس میں جو ہم نے آدمی کے آخری جو وقت آتے ہیں اس کے بارے جو مسائل سیکھے، اس کی آنکھوں کو بند کر دینا اور دیگر اس طرح کے جو مسائل سیکھے، اے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح میت کو غسل دینا اور اس کے کفن کا طریقہ کار اور اس کو کفن پہنانا اور دیگر جتنے بھی مسائل آج کے اس کورس میں سیکھے ہم نے انہیں یاد رکھ کر دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہمیں زندگی میں تو نے عزت عطا فرمائی، مرنے کے بعد بھی ذلت سے محفوظ فرمانا، اے اللہ عزت و ذلت، اے اللہ ہم سب کو عزت والی موت عطا فرمانا، ذلت و رسوائی والی موت سے محفوظ فرمانا، اے اللہ ایسی موت سے محفوظ فرمانا کہ جسم جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے اور چہرہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے، اے اللہ ایسی موت سے محفوظ فرمانا۔ تیرے اولیاء نے، نیک صالحین نے ایسی دعائیں کی، ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں دعا ہیں، وہ ہیں مولا ہمیں بھی ایسی موت سے محفوظ فرمانا یا رب العالمین۔ اے اللہ غفور الرحیم ذات، ہم سب کے محتاج جو بھی جہاں بھی تدفین میں ہیں اور آخری جہان میں چلے گئے ہیں، عالم برزخ میں ہیں مولا، ان سب کی قبور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ جن حضرات نے اس سینٹر کی تعمیر کی اور اس کی بنیادیں رکھی اور آج دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، قبروں میں ہیں مولا، ان کی قبور کو نور و نور فرما۔ اے اللہ دن دگنی رات چگنی اس گھر کو ترقی عطا فرما۔ جتنے بھی خواتین، جتنے بھی بچے، جوان، بوڑھے اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کی ترقی میں کوشاں ہیں مولا، سب کو خیر کثیر عطا فرما اور اس نیک کام میں مزید بڑھ چڑھ کر سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی احباب ہماری اس دعا میں لائیو فیس بک کے ذریعے موجود ہیں مولا، سب کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ جو حضرات یہاں موجود ہیں یا لائیو فیس بک کے ذریعے دعا کے ہمارے ساتھ دعا میں ہیں، اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو اور ہم سب کے اولادوں کو دین اسلام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میاں کو بیوی کا اور بیوی کو اپنے خامن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حقوق العباد کا ہمیں خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحم الراحمین ذات، جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں یا لائیو فیس بک کے ذریعے ہماری دعا میں شریک ہے مولا، سب کے گھروں میں خیر و عافیت عطا فرما، سب کے گھروں کو تمام قسم کے نقصانات اور ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہمارے ساتھ اس کورس میں قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے اور باقی حضرات جتنے بھی ان کے معاونین تھے، مولا میاں صاحب تھے، باقی حضرات، اے اللہ سب کو خیر کثیر عطا فرما اور اس طرح کے مزید اچھے کورس کی مزید ہمیں جو ہے اس کی تکمیل کرنے اور اس کو مزید پیش کرنے کی ہم سب کو مل کر توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی کاوش کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔